بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ آپ سادگی میں ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملی ہوئی تمام زیور آپ نے اللہ کے راہ میں خیرات کر دی۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش میں بھی بہت کچھ کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں پورے قبلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، شخص پتہ تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہے۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکے رسول اللہ؟ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاتھ 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کا ہاتھ 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، سلمان، تو کیا میری مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، سلمان، تو اسے روٹی
کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے رسول اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی اس شخص کو ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گیا جس دروازے سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ نے دروازے کے اندر سے ہی پوچھا کون ہے؟ تب حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی چچا جان ذرا اپنے کان قریب کرے۔ حضرت سلمان فارسی چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چچا جان جس مہمان کو لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فارسی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لے آیا تھا، میری لاز رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بھیج دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پیاز والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرما ہوگا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے ابا جان کو نہ ہونی پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر گئے اور کہنے لگے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والی نئی مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا کہ اتنا بتا دو تم یہ چادر
क्यों बेचना चाहते हो? तब हज़रत सलमान फ़ारसी बोला, फ़ातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है। उसको खिलाने के लिए फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को भूखे भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसलिए फ़ातिमा ने अपने सिर की चादर उतार कर दे दी। इतना सुनते ही सामून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने उस चादर को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा, सलमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठाकर लाया और उसके कुछ पन्ने पलटने लगा। फिर यहूदी ने कहा, सलमान, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है और रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। तब सलमान फ़ारसी ने कहा, ए सामून, ऐसा कहने का क्या मतलब है? तो इस पर उस यहूदी ने कहा, सलमान देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी एक बेटी इतनी सखी होगी, एक बार उनके दरवाज़े पर एक गुलाम मेहमान बनकर आएगा। उस वक्त उसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने सर का चादर उतार कर दे देगी ताकि वो उस मेहमान का पेट भर सके। फिर सामून कहने लगा, सलमान, तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना ले लो और ये चादर भी ले जाकर फ़ातिमा के सर पर डाल दो। फिर सलमान फ़ारसी अनाज लेकर फ़ातिमा के घर की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के पीछे आने लगा। जब हज़रत सलमान फ़ारसी के घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने पलट कर देखा तो सामून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा था। फिर सलमान फ़ारसी ने सामून यहूदी को कहा, अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? फिर उस यहूदी ने कहा, सलमान, तुम अनाज तो ले आए, मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? अब तुम ये आटा ले जाकर फ़ातिमा के दामन में डाल दो और मुझे ले जाकर मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे दिल से गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।